سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ جناب مسیح کے بارے میں قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے، مقدس بائبل اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن سورہ ال عمران آیت نمبر 49 ہے، خدا فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيل، ہم نے جناب مسیح کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور طرف، کسی اور شہر، کسی اور قوم میں ہم نے نہیں بھیجا۔ جب ہم مقدس بائبل کی طرف آتے ہیں تو مقدس بائبل قرآن کے اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ انجیل متی چیپٹر 15 اور ورس نمبر 24، جناب مسیح کہتے ہیں میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے فوری طور پر آگے لازم شیئر کرنا ہے اور کمنٹ پہ اپنی رائے لازم پیش کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ حیدر مدنی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح محض جو ہے وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ایک قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے، لہٰذا وہ ساری امت کے نبی نہیں تھے۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم بائبل سے، تاریخی پس منظر سے اور علم الاعداد سے جو ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح صرف ایک قوم کی طرف یا ایک قبیلے کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے تھے۔ سب سے پہلی دلیل خداوند یسوع مسیح کا خود کا مشن جو انہوں نے جو ہے وہ حواریوں کو دیا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ۔ غور کریں، یہاں پر لفظ قوموں آیا ہے، جمع میں آیا ہے، واحد میں نہیں آیا، یعنی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر مخاطب کیا تو ساری دنیا کی قوموں کو جو ہے وہ شامل کیا اس مشن میں۔ دوسری بات، یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ تو یاد رہے یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ دنیا آیا ہے، یہاں پر لفظ قوم بنی اسرائیل نہیں آیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح محض ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہوتے تو یہاں پر صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے جو لفظ آتا وہ قوم بنی اسرائیل آتا، دنیا نہیں آتا۔ تو یاد رہے دنیا میں ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسیح خداوند نے جو ہے وہ فرمایا اپنی زبان مبارکہ سے دنیا کا نور میں ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کا نور میں ہوں، بلکہ دنیا کا، یعنی کہ اس میں بھی ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے لیے نور اور ہدایت ہیں، رہنمائی ہیں، راستہ ہے، حق ہے، نجات ہے۔ دوسرے نمبر پر چند لمحات کے لیے ہم جو ہے وہ تاریخی پس منظر کو دیکھیں گے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس پیغام کو جو ہے وہ سرحدوں سے باہر نکالا۔ اگر ایک قوم کی طرف آپ بھیجے گئے ہوتے تو آپ ان کو منع کرتے کہ خبردار کسی اور قوم یا قبیلے کی طرف تم نے نہیں جانا۔ لیکن جب ہم تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کا ایک حواری جس کا نام تھامس تھا، یعنی توما رسول، وہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک شہر ٹیکسلا میں آئے، وہاں پر آ کر آپ نے خدمت کی۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کا مشن صرف ایک قوم کے لیے ہوتا تو مسیح کے قریبی ساتھی ہزاروں میل دور پنجاب کی سرحدوں میں نہ آتے۔ اب ہم غور کرتے ہیں عالمی اعداد و شمار پر۔ مسیحت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اس ٹائم دین ہے اور دنیا اس دین کو قبول کر رہی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ مسیحت کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 2.6 سے زائد ارب ہے۔ دنیا کا ہر تیسرا انسان جو ہے وہ مسیحی ہے۔ بائبل کا ترجمہ دنیا کی 700 سے زیادہ زبانوں میں جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ افریقہ، ایشیا، امریکہ اور یورپ، کوئی ایسا بر اعظم نہیں جہاں مسیح کے ماننے والے موجود نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی۔ پاکستان میں مسیحی برادری تیسری بڑی آبادی ہے۔ مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد جو ہے وہ 33 لاکھ سے زائد ہے۔ تو میرے محترم بھائی، آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر مسیح خداوند محض ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہوتے تو آج دنیا کے دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوتے۔ اب ہم جو ہے وہ اس آیت کی طرف آئیں گے جو آپ نے بطور دلیل بنا کر پیش کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ میرے محترم بھائی، اس آیت کے مطابق جو خدا کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا
کہ سب سے پہلے نجات کا پیغام قوم بنی اسرائیل کو دیا جائے، جسے خدا نے صدیوں سے اس کام کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد اپنی کلاس کے بچوں کو پہلے پڑھاتا ہے تاکہ وہ تیار ہو کر پورے اسکول کو سکھا سکیں۔ یسوع مسیح کا مقصد پہلے یہودیوں کو توبہ کی دعوت دینا تھا تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے روشنی بنے۔ یاد رہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس عورت کو رد نہیں کر رہے تھے، غیر قوم کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹا رہے تھے، بلکہ اس عورت کے ایمان کو آزما رہے تھے اور اپنے شاگردوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ جب اس عورت نے عاجزی دکھائی تو مولا خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس عورت کی بیٹی کو شفا دی بلکہ یہ بھی فرمایا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اگر صرف ایک قوم کے نبی ہوتے تو وہ اس عورت کی دعا کو کبھی نہ سنتے، اس کی بیٹی کو شفا نہ دیتے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس عورت کو شفا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی برکت جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی رسالت کے دو مراحل تھے۔ صلیب سے پہلے آپ کی توجہ قوم بنی اسرائیل پر تھی تاکہ پیشن گوئیاں پوری ہوں۔ اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے حواریوں کو واضح یہ حکم دیا کہ یروشلم سے نکل کر پوری دنیا میں یہ پیغام عام کر دو، اور آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں آپ کو ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ مسیحی نظر آئے گا۔ ہم نے تاریکی پس منزل سے بھی اس کو دیکھا، علم الاداز سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس آیت کا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مشن صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ پوری دنیا کے لیے تشریف لائے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو اس میں کوئی رنگ، کوئی نسل شامل نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو حق ہے کہ اگر کوئی باپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔